ریحان گھر لوٹا تو شام رات میں بدل چکی تھی۔ رات کے ایک پوش علاقے میں اس کا 2 منزلہ خوبصورت سا گھر تھا۔ سامنے لان میں لگے پودے اور پیلے بلب کی مدھم روشنی گھر کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ گھر کے لاؤنج میں ریحان کی والدہ بیٹھی تھیں، سفید دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں تسبیح گھماتے ہوئے۔ ان کے چہرے پر شفقت اور سکون کی جھلک نمایاں تھی۔ کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ریحان کی چھوٹی بہن ثانیہ تھی، جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، مگر گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کسی ڈرامے کی لائن دہرا رہی تھی۔ اسی دوران ریحان کا چھوٹا بھائی عمر، جو ابھی انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، کتابیں لیے سیڑھیوں سے نیچے آیا۔ "بھائی آ گئے!" اس نے خوشی سے کہا اور فوراً ریحان کے گلے لگ گیا۔ پورے گھر کا ماحول محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا، لیکن ریحان کے دل میں آج بھی وہی منظر گونج رہا تھا، پارک میں جھولوں کے قریب بیٹھی پردہ دار عورت کا۔ ریحان اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ذہن بار بار اسی پردہ دار عورت کی آنکھوں پر جا رکتا تھا، جن میں عجیب سی معصومیت اور تھکن چھپی ہوئی تھی۔ اچانک ایک خیال بجلی کی طرح دماغ میں لپکا۔ یہ آنکھیں! میں نے یہ کہیں پہلے بھی دیکھی ہیں۔ ورد کی گرد ہٹتی گئی اور یادوں کا دروازہ کھل گیا۔ کئی سال پہلے کلاس کے فائنل ایئر میں وہ دن یونیورسٹی کا تھا۔ ریحان اپنے لیے جلدی میں کیفیٹیریا جا رہا تھا۔ ہجوم اور شور کے بیچ اس نے ایک لمحے کو نظر اوپر اٹھائی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی، سادہ سفید شلوار قمیض اور ہلکا سا دوپٹہ، ہاتھوں میں کتابیں۔ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ حیا تھی۔ اس وقت وہ اپنی سہیلی کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی، مگر جب اچانک کتاب اس کے ہاتھ سے گر گئی اور زمین پر پھیلے صفحات بکھر گئے۔ ریحان نے جھک کر کتاب اٹھا کر رکھ دی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں، وہی آنکھیں، بڑی شفاف اور سراپا معصومیت۔ ریحان کے دل میں اس وقت بھی ایک ہلکی سی لہر اٹھی تھی، لیکن وہ لمحہ گزر گیا۔ اس نے کبھی دوبارہ اس لڑکی کو نہ دیکھا، یہاں تک کہ آج پارک میں برسوں بعد۔ ریحان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا واقعی وہی ہے؟ وہی لڑکی جس پہ میں نے یونیورسٹی میں دیکھا تھا؟ ریحان کی سوچیں یونیورسٹی کے دنوں میں اور گہری ڈوبتی چلی گئیں۔ وہ لمحہ جب اس نے حیا کو پہلی بار دیکھا تھا، اس کے بعد اس کا دل عجیب سا بے چین رہنے لگا۔ وہ اکثر کیفیٹیریا میں جاتا، کبھی لائبریری کے چکر لگاتا، کبھی کلاسز کے درمیان ہجوم میں نظریں دوڑاتا، مگر وہ لڑکی پھر کہیں دکھائی نہ دی۔ کبھی دور سے کسی پر نگاہ پڑتی تو دل دھڑک اٹھتا، مگر قریب جا کر اندازہ ہوتا کہ وہ نہیں ہے۔ ریحان کے دوست اس کی بے چینی پر ہنستے بھی۔ "یار، تو کسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ہر وقت۔" ریحان بس مسکرا دیتا، مگر دل میں ایک خلش رہتی۔ آخر وقت گزرتا گیا، فائنل ایئر ختم ہوا اور وہ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ گیا، لیکن کہیں دل کے کونے میں وہ آنکھیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اور آج برسوں بعد پارک میں بچوں کے جھولوں کے بیچ وہی آنکھیں اچانک اس کے سامنے پھر سے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ریحان کی سانسیں جیسے رک گئی ہوں۔ کیا یہ واقعی وہی ہے یا میری آنکھوں کا دھوکہ؟ دوسری طرف حیا اپنے سادہ مگر پرسکون گھر میں داخل ہوئی۔
یہ ایک درمیانے درجے کا مکان تھا۔ صحن میں ایک پرانا آم کا درخت لگا ہوا تھا جس کی ٹہنیوں پر لٹکے جھولے اب بھی بچوں کی مسکراہٹوں سے آباد رہتے تھے۔ حیا کے والد جو ریٹائر سرکاری ملازم تھے صحن میں چارپائی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی جھریاں وقت کے بوجھ کی کہانی سناتی تھیں، مگر بیٹی کو دیکھ کر آنکھوں میں سکون اتر آتا۔ اندر کمرے میں حیا کا چھوٹا بھائی بلال کتابوں میں جھکا بیٹھا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا، مگر بہن اور بھانجوں کا سہارا بھی۔ اکثر ماں جیسے پیار اور باپ جیسی ذمہ داری کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا۔ حیا نے نقاب اتارا اور دوپٹہ اوڑھے ہوئے بچوں کو کمرے میں لے گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، مگر دل میں سکون کہ وہ اپنے والد اور بھائی کی پناہ میں ہے۔ گھر کے کچن میں برتنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ حیا چولہے پر کھڑی کھانا بنا رہی تھی، والد کے لیے ہلکی سبزی اور بلال کے لیے دال چاول اور بچوں کے لیے چکن قورمہ، کیونکہ آج علینا نے ضد کی تھی کہ امی ہمیں چکن چاہیے۔ کچن کی کھڑکی سے باہر آم کے درخت کے پتے ہلکی ہوا میں جھوم رہے تھے، لیکن اندر حیا کا دل عجیب سا بوجھ لیے دھڑک رہا تھا۔ بلال دروازے پہ کھڑا بہن کو دیکھتے ہوئے بولا، آپا اتنی تھک جاتی ہیں، کبھی ہمیں بھی کرنے دیا کریں۔ حیا نے مسکان کے ساتھ کہا، نہیں بلال، میرا دل نہیں مانتا، یہ ذمہ داری میری ہے۔ لیکن اسی مسکراہٹ کے پیچھے ایک پرانی تلخ حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی جب سب سو جاتے، حیا اپنے فون پر وہ پرانے پیغامات دیکھتی جو سسرال والوں نے شوہر کے انتقال کے بعد بھیجے تھے۔ کڑوی باتیں، سخت لہجے اور وہ بے رحم جملہ جو اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا تھا۔ بیوہ عورت کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، یہ الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں گونجتے۔ وہ لمحہ یاد آتے ہی ہاتھ کانپ لگتے۔ سالن میں چمچہ چھنک کے ساتھ گر پڑا۔ چھوٹا بیٹا ایان کچن کے دروازے پہ آیا اور معصوم لہجے میں بولا، امی آپ ٹھیک ہیں نا؟ حیا نے فوراً سنبھل کر مسکرا دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں بیٹا بالکل، جاؤ بہن کے ساتھ ہوم ورک کرو۔ لیکن اس کی آنکھوں کی نمی اس کی مسکراہٹ کا پردہ چاک کر رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب کمرے میں جا چکے تھے۔ والد جائے نماز پر بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، بلال اپنے لیپ ٹاپ پر پڑھائی میں مصروف تھا، اور دونوں بچے اپنے بستروں پر کہانیاں سنتے سنتے سو گئے تھے۔ پورے گھر میں سکون سا ماحول تھا، لیکن جیسے ہی حیا نے کچن کے برتن دھو کر ہاتھ صاف کیے، ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا اس کا فون زور سے بج اٹھا۔ اس نے چونک کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ نمبر انجان تھا۔ دل کی دھڑکن بے وجہ تیز ہو گئی۔ ہچکچاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ادھر سے ایک بھاری کڑوا لہجہ ابھرا، سوچا تھا تم ہم سے بچ کر کہاں تک جاؤ گی؟ حیا کے ہاتھ کانپ گئے، وہ جیسے پتھر کی بن گئی ہو۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، آواز پھر سے ابھری، ہمیں پتہ ہے تم کراچی میں ہو، بچوں کو زیادہ محفوظ مت سمجھنا۔ فون اچانک کٹ گیا۔ کچن میں موجود مدھم بلب کی زرد روشنی کے نیچے حیا کی سانسیں بے قابو تھیں۔ پسینے کی ننھی بوندیں اس کے ماتھے پر ابھر رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خوف گونج رہا تھا، کیا وہ لوگ واقعی یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ وہ آہستہ سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔
دونوں ہاتھوں سے اس نے چہرے کو چھپا لیا۔ آنسوؤں کے ساتھ ایک ہی دعا لبوں پر آئی، یا اللہ میرے بچوں کو محفوظ رکھنا۔ اسی لمحے دروازے پہ بلال کی آواز آئی، آپا آپ سے کوئی بات ہوئی تھی ابھی؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں بہن؟ حیا نے فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجا لی، لیکن اس کی آنکھوں کا خوف چھپ نہ سکا۔ اگلی ہی شام سورج ڈھل رہا تھا۔ کراچی کی شامیں ہمیشہ کچھ خاص لگتی تھیں۔ سمندر کی ہوا کا ہلکا سا لمس، درختوں کی شاخوں کو جھنجھوڑتا ہوا ہوا کا شور، اور پارک میں بچوں کی معصوم کلکاریاں۔ حیا ہمیشہ کی طرح بچوں کا ہاتھ تھامے پارک میں داخل ہوئی۔ ایان فوراً جھولے کی طرف دوڑا۔ امی آج میں سب سے اونچا جھولا جھولوں گا۔ الینا ہنستے ہوئے سلائڈ کی طرف بھاگی۔ امی دیکھنا میں سب سے تیز پھسلوں گی۔ حیا مسکرائی، لیکن دل کے کسی کونے میں کل رات کی وہ اسرار قول ابھی تک خنجر کی طرح چبھی ہوئی تھی۔ اس نے دوپٹے کی اوٹ سے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، جیسے کسی انجان سائے کو ڈھونڈ رہی ہو۔ دوسری طرف ریحان کا دن پھر کاغذوں اور میٹنگز کی شور میں گزرا تھا، مگر شام ڈھلتے ہی دل بے وجہ پارک کی طرف کھینچ گیا۔ اس نے سوچا، کل رات سے بس وہی آنکھیں ذہن میں ہیں، شاید آج دوبارہ دیکھ سکوں، شاید کوئی جواب ملے کہ آخر میں نے انہیں پہلے کہاں دیکھا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے پارک میں داخل ہوا۔ بچوں کے قہقہے، درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں اور ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی میں سب کچھ پرسکون تھا۔ لیکن جیسے ہی نظریں جھولوں کی طرف اٹھیں وہ رک سا گیا۔ وہی دو بچے، وہی کلکاریاں، اور جھولے کے پاس بیٹھا ہوا نقاب میں لپٹا چہرہ۔ ریحان کی سانس جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ اسے لگا وقت ایک بار پھر کئی سال پیچھے جا چکا ہے، جب اس نے انہیں آنکھوں کو دیکھا تھا۔ ریحان نے پاس جانے کی بجائے ایک بینچ پہ بیٹھ جانا بہتر سمجھا۔ وہ دور سے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ حیا بچوں کی طرف متوجہ تھی، لیکن کبھی کبھار نظریں بے اختیار گھوم کر اسی بینچ پر پڑ جاتی جہاں ریحان بیٹھا تھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی آنکھیں ملیں۔ حیا چونک کر جھکا لیتی، دوپٹے کو مزید سختی سے لپیٹ لیتی۔ ریحان نے گہری سانس لی، جیسے دل کو یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ محض یہ ایک اتفاق ہے۔ لیکن دل کہہ رہا تھا، یہ اتفاق نہیں، یہ وہی ہے جسے برسوں پہلے کھو دیا تھا۔ پارک کی شام اپنے رنگ بکھیر رہی تھی۔ بچے قہقہے لگاتے بھاگ رہے تھے۔ جھولے اور سلائڈ پر شور تھا۔ حیا ایک بینچ پہ بیٹھی بچوں کو کھیلتا دیکھ رہی تھی۔ ایان دوڑتے ہوئے جھولے سے اترا اور سیدھا گیند اچھالتا ہوا آگے بڑھا۔ گیند زور سے اچھلی اور سیدھی ریحان کے پاؤں کے پاس جا گری۔ ریحان نے جھک کر گیند اٹھائی اور مسکرا کر ایان کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہاری گیند ہے چھوٹے ہیرو؟ ایان ہنستے ہوئے قریب آیا۔ جی انکل، یہ میری ہے۔ اسی وقت الینا بھی بھاگتی ہوئی آ گئی اور اپنی معصوم آنکھوں سے ریحان کو دیکھتے ہوئے بولی، انکل میرا بھائی ہمیشہ گیند بھگا دیتا ہے، آپ اسے ڈانٹیں نا۔ ریحان ہنسا، جھک کر دونوں بچوں کے برابر آیا۔ ارے نہیں، بہن کو ستایا نہیں جاتا، اچھی بات نہیں ہے، بیٹا بہن کا خیال رکھا کرو۔ ایان شرارت سے ہنسا، امی بھی یہی کہتی ہیں، پر کبھی کبھار بھول جاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حیا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔
وہ دور سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ ریحان کی مسکراہٹ، بچوں سے بات چیت اور وہ نرم لہجہ، جیسے کوئی پرانی یاد دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو۔ ریحان نے بچوں کو گیند تھمائی، پھر نظریں بے اختیار ایک لمحہ کو حیا کی طرف اٹھیں۔ ریحان نے کچھ نہ کہا، بس مسکرا کر واپس بینچ پر بیٹھ گیا، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ یہ بچے، کیا یہ اسی کے ہیں؟ ریحان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں حیرت کی جھلک باقی تھی۔ وہ اب بھی بچوں کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ امی بھی یہی کہتی ہیں۔ اس ایک جملے نے ریحان کے دل کی دھڑکن بدل دی تھی۔ وہ نظریں چرا کر بھی ایک بار پھر حیا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف حیا کا دل گھبرا گیا۔ اس نے بچوں کو جلدی جلدی آواز دی، ایان، الائنا، چلو بس بہت کھیل لیا تم دونوں نے۔ ایان نے معصومیت سے پوچھا، امی ابھی تھوڑی اور دیر کھیلنے دینا۔ لیکن حیا کی آواز میں عجیب سی جلدی اور لرزش تھی۔ نہیں، شام ہو رہی ہے، ہمیں گھر چلنا ہے۔ الائنا دوڑ کر ماں کے دوپٹے سے لپٹ گئی اور معصوم لہجے میں بولی، امی آپ پھر پریشان لگ رہی ہیں۔ حیا نے بیٹی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، مسکراہٹ چھپائی اور دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے پارک سے نکل گئی۔ ریحان نے صرف ان کے قدموں کی جلدی دیکھی اور دل ہی دل میں سوال کے گرداب میں ڈوب گیا۔ آخر یہ عورت کون ہے؟ یہ آنکھیں، یہ لہجہ، میں انہیں پہلے بھی تو دیکھ چکا ہوں۔ گھر پہنچ کر حیا نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچوں کو کھانا دیا، قرآن پڑھنے بٹھا دیا اور خود کچن میں مصروف ہو گئی۔ لیکن دل کے اندر عجیب سا اضطراب اب بھی قائم تھا۔ اسی دوران اچانک اس کا پرانا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر وہی نمبر جگمگا رہا تھا، ایک نمبر جو پچھلے کئی دنوں سے بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ حیا کے ہاتھ کانپ گئے۔ فون بجتا رہا اور وہ بس دروازے کی طرف گھورتی رہی، جیسے کوئی سایہ اندر داخل ہونے والا ہو۔ کون ہے یہ اور کیوں بار بار فون کر رہا ہے؟ فون مسلسل بج رہا تھا۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا، لیکن دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جائے۔ بالآخر اس نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بھاری اور خرخت آواز ابھری، سوچا تھا کہ سب بھول جاؤ گی حیا، یاد رکھو ماضی کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حیا کے قدم جیسے زمین پر گڑ گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم پرانے دنوں کے مناظر گھومنے لگے۔ سسرال کی سختیاں، بے رحمانہ رویہ، شوہر کی ناگہانی موت، اور پھر وہ دن جب اس پر ناحق الزامات لگائے گئے تھے۔ تم کون ہو اور بار بار فون کیوں کرتے ہو؟ سامنے سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، میں وہ ہوں جو سب جانتا ہے، تمہارا راز، تمہارا ماضی اور تمہاری کمزوریاں جلد ہی سب کے سامنے آ جائیں گی۔ پھر کال اچانک کٹ گئی۔ حیا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے لگی تاکہ بچے نہ دیکھ لیں۔ ایان اور الائنا اندر سے بھاگتے ہوئے آئے۔ امی کون تھا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ الائنا نے معصومیت سے اپنی ماں
آپ پھر ڈر گئی نا؟ علائنہ نے معصومیت سے اپنی ماں سے سوال کیا۔ امی آپ پھر ڈر گئی نا؟ حیا نے گہرا سانس لیا، بچوں کو سینے سے لگا کر کہا، نہیں بیٹا، کچھ نہیں، بس ہوا کا شور تھا۔ لیکن اندر ہی اندر وہ جان گئی تھی کہ یہ صرف آغاز ہے، ماضی پھر سے اس کے قدموں میں دستک دے رہا ہے۔ اگلے دن ریحان ہمیشہ کی طرح پارک میں آ کر بینچ پہ بیٹھ گیا۔ ہوا وہی نرم تھی، بچوں کی ہنسی اب بھی گونج رہی تھی، لیکن آج کچھ کمی تھی۔ اس نے ہر طرف نظریں دوڑائیں، جھولوں پر کھیلتے بچوں میں وہ ننھی علائنہ نظر نہیں آئی، نہ ہی ایان کی کہکہوں کی آواز گونجی۔ ریحان کا دل جیسے بوجھل سا ہو گیا۔ کیا وہ آج نہیں آئیں گے؟ یا پھر کبھی نہیں؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شام ڈھل گئی، مگر وہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھا بس ہر قدم کی آہٹ سننے لگا۔ اگلے دن بھی وہ آیا مگر نتیجہ وہی تھا۔ بچوں کے ہجوم میں کہیں بھی حیا اور اس کے ننھے بچے نہ تھے۔ ریحان کی مایوسی بڑھتی گئی، دل میں ایک سوال گونجتا رہا، میں انہیں دوبارہ دیکھے بغیر کیسے سکون میں آؤں گا؟ چند دن بعد اس نے ہمت کی اور بچوں کے ایک گروپ سے پوچھا جو سلائڈ کے قریب کھیل رہے تھے، بیٹا یہاں ایک چھوٹا لڑکا آتا تھا، ایان نام ہے، تم جانتے ہو کیا؟ ایک بچی نے جھولے سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ آتا تھا اپنی بہن کے ساتھ، لیکن آج کل نہیں آئے۔ ریحان کے دل میں مزید بے چینی بڑھ گئی۔ وہ پارک کے کنارے کھڑے غبارے والے کے پاس گیا جو روز شام کو وہیں کھڑا ہوتا تھا۔ بھائی آپ نے ایک پردہ دار خاتون کو دیکھا تھا؟ 2 بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ غبارے والے نے لمحہ بھر سوچا، پھر سر ہلایا۔ ہاں صاحب، وہ روز آتی ہیں، یہیں سامنے والی گلی میں ان کا گھر ہے۔ ریحان کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تو وہ یہیں رہتی ہیں؟ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا، ہوا کے جھونکے نے جیسے کوئی پرانی دستک پھر سے یاد دلائی ہو۔ اب صرف ایک فیصلہ باقی تھا، کیا وہ حقیقت جاننے کی ہمت کرے گا؟